اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں تو کون سے جانور ہیں جس کی قربانی کی جاتی ہے؟ بارہا یہ قرآن کریم کے اگر آیات کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جس پر قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کا نام لیا کرو مخصوص دنوں میں، مخصوص ایام میں، بہیمۃ الانعام چوپائیوں پر جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بہیمۃ الانعام چوپائے کون ہے؟ چوپائے تو دوسرے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ جو لفظ ہے سورہ حج کی، اس میں جو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے اس میں 8 جانور شامل ہوتے ہیں، 8 جانور شامل ہوتے ہیں۔ اس میں اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گائے ہے، بیل ہے، پھر اس کے ساتھ بکرا ہے، بکری ہے، اور دمبا اور دودھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ 8 جانور ہیں، 4 مذکر میں سے اور 4 مؤنث میں سے۔ تو اس میں دیکھیے اگر اس آیت کو بعد میں وہ مسئلہ بیان کریں گے کہ بھینس کی قربانی جو لوگ کہتے ہیں، تو کہیں پر بھی آپ کو یہ 8 جانور کے علاوہ دوسرے جانوروں میں قربانی آپ کو نہیں دکھیں گے۔ کوئی بھی مفسر نے، کسی بھی تفسیر کرنے والے اہل علم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہی 8 جانور ہے جس پر قربانی کو بیان کیا ہے۔ اب یہ جانور کیسے ہونے چاہیے؟ یہ تو 8 قربانی ہے۔ اس میں دیکھیے اگر کوئی چیز منع کر دی جاتی ہے، جیسے بڑے جانور منع کر دیے گئے ہے نا، گائے ہے، بیل ہے، تو اس پر ضروری نہیں کہ وہی کرنا ہے، ارسید پر وہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 8 جانور ہے، اس میں سے 2 منع کر دیے گئے، تو کیا کرنا ہے؟ جو گنجائش ہے جس پر کر سکتے ہیں، اور بکرا اور بکری ضروری نہیں ہے، آپ اونٹ بھی کر سکتے ہیں، اونٹ میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دمبا دمبی بھی کر سکتے ہیں، بھیڑ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے لیے وہ گائے میں ہی حصہ ڈالے کہ بیل میں ہی حصہ ڈالے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اسے بچنا چاہیے۔ جب منع کیا جا رہا تو احتیاط کرنا چاہیے۔ جب کوئی بھی قانون بنا دیا جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جس میں انسان کے لیے پریشانی آ سکتی ہے، انسان کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے؟ ایسی پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے ان جانوروں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ یہ ہے کہ دانتا ہونا۔ یہ جو جانور جو ہے یار جانور، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دانتا ہونا چاہیے۔ دانتا کا مطلب یہ ہوتا ہے دودھ والے دانت نہیں ہوتے ہیں۔ دانت تو ہر جانور کے ہوتے ہیں، لیکن دودھ والے دانت جو ٹوٹنے کے بعد آتے ہیں ان کو دانتا کہا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر بڑے جانور میں 1 سال کے بعد آتے ہیں، 1 سال کے بعد دانت ٹوٹتے ہیں، تو مسنہ ہونا چاہیے۔ بکرا بکری میں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ مسنہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح مت کرو ہاں مگر جو دانتا ہو، جو دانتا ہو وہی قربانی کرو۔ اگر تمہیں کوئی دشواری آ جائے تو پھر اس کی جگہ 1 سال کے بھیڑ کا بچہ کر سکتے ہو، 1 سال کے بھیڑ کا بچہ تم قربانی کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو نہیں ملے، اگر کسی بات اس آیت نہیں، اگر اس کو نہ ملے، میسر نہ ہو، پریشانی آ جائے، تو پھر وہ بھیڑ کا بچہ 1 سالہ وہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں بھی نہیں کہا گیا کہ چھوٹا موٹا 1 سال سے کم ہو تو اس کو قربان جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جانوروں کا عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور جانور لیتے وقت ہی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا عیب ہے۔ اس میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں کو اور ان کی کانوں کو بغور دیکھ لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی لانے کے بعد یہاں فالٹ تلاش کر رہے ہیں، یہاں نقص نکال رہے ہیں۔ جانور خریدتے وقت ہی وہاں دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کیا عیب ہے۔ ہاں اگر چھوٹی موٹی عیب ہے، اگر کوئی چیز نقص ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر جو حدیثوں میں بیان کیا گیا اگر وہ عیب پائی جاتی ہے پھر وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہے وہ کانا ہے، ظاہر سی بات ہے، اسی لیے آنکھوں کو دیکھنا چاہیے۔ آدمی نے ایک طرف دیکھا، ادھر کھڑا تھا، میں نے ادھر دیکھا تھا، بھائی ادھر بھی پلٹ کے دیکھ لینا چاہیے۔ ایک طرف جانور کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایک طرف کان کاٹا نہیں ہے، ایک طرف صحیح ہے، دوسری طرف کاٹا ہوا تھا، میں نے ادھر نہیں دیکھا تھا۔ جانور کو پوری طرح سے اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیمار ہے، ظاہر سی بات ہے بیماری واضح ہوگی۔ اگر جانور ہے تو وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کو چلا کر کے بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک جگہ بندھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے دیکھا، جانور لنگڑا تو نہیں ہے، اس کو چلا کے دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اتنا کمزور بھی نہیں لینا چاہیے کہ اس کے ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو۔ ایسے قربانی کے جانور میں یہ جانور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانوروں میں شراکت کر سکتے ہیں۔ 4 جانور ہیں جس میں شراکت ہے، لیکن 4 جانور جس میں شراکت نہیں ہے۔ 2 بڑے جانور ہیں، اونٹ اونٹنی ہے، گائے اور بیل اس میں شراکت ہے۔ اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور گائے اور بیل میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔